جہاد کرنا، اس کے دین کے لیے جہاد کرنا، اپنی جان لگانا، اپنے مال لگانا، اپنا وقت لگانا، محنت کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، اس چیز سے ہمیں زیادہ محبت ہونی چاہیے بنسبت اپنے والدین کے، اپنی اولاد کے، اپنے بہن بھائیوں کے، اپنی بیویوں کے، اپنے خاندان کے، اپنی مال کے اور اپنی تجارت کے اور اپنے گھروں کے۔ ان 8 چیزوں کے مقابلے میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ہونی چاہیے، ورنہ جو ہے وہ پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خرید و فروخت ہی کو اپنا مقصد حیات بنا لو گے اور گائے بیل کی دیکھ بھال میں ہی لگے رہو گے اور صرف کھیتی باڑی پر ہی راضی ہو جاؤ گے اور جہاد کو ترک کر دو گے تو اللہ تم پر پھر ذلت مسلط کر دے گا۔ یعنی جہاد کو، اللہ کی دین کی جدوجہد اور محنت کو ترک کر دو گے تو پھر اللہ تم پر ذلت مسلط کر۔ آج مسلمانوں کی ذلت کے جو وجوہات ہیں وہ یہی ہیں، دنیا میں جو مسلمان ذلیل ہیں۔ اصل میں جب یہ بات کہی جاتی ہے نا مسلمان ذلیل ہیں، تو بعض اوقات بندہ کہتا ہے کیسے ذلیل ہیں، ہم تو ٹھیک ٹھاک پھر رہے ہیں۔ ہمیں اس لیے ذلت محسوس نہیں ہوتی نا کہ جیسے جو گٹر کا کام کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کو بو نہیں آتی، جو گٹر کی صفائیوں کرتا ہے اس کو کبھی بو نہیں آتی، جو ادھر کی دکان کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اس کو خوشبو نہیں آتی۔ ہم چونکہ پیدا ہی ذلت میں ہوئے ہیں، ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، ورنہ یہ جو کچھ ہمارا حشر ہو رہا ہے دنیا میں، آپ یورپی اقوام کو دیکھیں، کفار کو دیکھیں، یعنی وہ دنیا کے اعتبار سے ایک عزت والی زندگی گزار رہے ہیں نا، ہمارے بنسبت وہ دنیا کے اعتبار سے عزت والی زندگی گزار رہے ہیں، مطلب ان کو کوئی دنیا کے اعتبار سے کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، دنیا میں ان کے ملکوں میں امن ہے، چوری نہیں ہے، مہنگائی یہ وہ، مطلب جتنی بھی، اور یہاں اس کے مقابلے میں دیکھیں پھر وہ کہیں دنیا میں جاتے ہیں، پاکستان آتے ہیں، ہر جگہ ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور ہم جاتے ہیں کہیں پر تو ہمارے تو حکمرانوں کے بھی جوتے اتار کر اور سلواریں بھی اتار کر ان کی تلاشی لے لی جاتی ہے۔ ان کا ایک عام سا بندہ بھی اگر یہاں پر آتا ہے تو وہ یہاں پر قتل بھی کر کے چلا جاتا ہے تو اس کو بڑے باعزت طریقے سے اٹھا کر جو ہے آرام سے رخصت کر دیا جاتا ہے، کوئی اس پر کیس پرچہ بھی نہیں ہوتا۔ کتنے واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا، گاڑی کے ساتھ ٹکر ماری ایمبیسی کے بندے نے، پتہ نہیں امریکہ کا تھا کون سا، اور بندے جو ہے مر گئے، کچھ نہیں ہوا، بس اس کو نکال بس چلا گیا، اپنے ملک چلا گیا، بس بات ختم، نہ کوئی پرچہ نہ کوئی پکڑ، کچھ بھی نہیں۔ تو اسی طرح اور کتنی چیزیں اگر ہم غور کریں تو ہم پتہ چلے کہ ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔